الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہم بارہا سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر ہمیں آخرت کا سفر طے کرنا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یا جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں، ہماری طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے وہ اعمال ہو رہے ہیں، ان تمام اعمال کی فائلیں تیار کی جا رہی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ ذہین اور شاطر دماغ اپنے آپ میں بنتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی ہے کہ شاطرانہ چال، تمام یہ ذہنی تیزیاں، ساری چیز دنیا میں چل جائیں گی، لیکن آخرت کا سفر اور آخرت کے قوانین اور ضابطے جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں وہ دنیا سے ذرا ہٹ کر ہیں۔ تو ہماری زندگی تو گزرے، وہ اس طور پر گزرے کہ اس دنیا سے تو رخصت ہونا ہے، آج نہیں تو کل۔ ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوچ لیں، خیال کر لیں، اکیلے میں بیٹھیں کہ ایک دن تو آئے گا، موت تو آنی ہے، موت آئے گی اور ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ وہ گھر والے جن کے لیے دن رات ہم نے ایک کیا، اپنے بالوں کو سفید کیا اور پوری زندگی اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، گھر خاندان والوں کے لیے گزار دیے، آج جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو وہی گھر والے ایک رات کے لیے بھی گھر میں رکنے کو گوارا نہیں کرتے اور رخصتی ہو جاتی ہے۔ کچھ قانون اور ضابطے میں آخرت کے آپ کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے آخرت کی عدالت کے کچھ قانون اور ضابطے بتائے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا قانون اور ضابطہ یہ ہوگا کہ ساری فائلیں اوپن ہوں، سب فائلیں کھلی ہوئی ہوں، ایک ایک چیز سامنے ہوگی اور وہ فائلیں بنی ہوئی ہوں گی فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ کھلا ہوا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ دوسرا، آخرت کی عدالت کا قانون یہ ہوگا کہ سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ لانے والا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا، ایک گواہی دینے والا ہوگا، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری نگرانی کے ساتھ لایا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی پر ظلم نہیں، قرآن کریم نے اس عدالت کے قانون بتایا کہ اس ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ دوسری چیز اور قوانین اور ضابطے یہ ہیں کہ وہاں پر آپ کے لیے کوئی وکیل نہیں ہوگا کہ کسی کو وکیل بنا لیا جائے، کوئی کام کر دیں، کچھ پیسے لے دے گا، اور کوئی وکیل نہیں ہوگا وہاں پہ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، لیجیے اپنی فائل پڑھیے اور اپنی کتاب تم اپنے آپ پڑھیے، آج تو اپنے آپ ہی اپنا خود حساب لینے کے لیے کافی ہے۔
ہر چیز اس کے سامنے اس فائل میں اوپن ہوگی اور وہ گویا اپنا حساب خود لے لے گا. کوئی رشوت اور سفارش بالکل نہیں چلے گی. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال نہ کوئی اولاد. کوئی اللہ کی قسم جس مال کے لیے آج ہم دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، جس مال کی خاطر آج ہم دوسروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کمزور اور ادنا سمجھ لیا جاتا ہے، اور جس اولاد کی خاطر ہم لوگ حرام تک پہنچ جاتے ہیں کہ مال کمانے میں یہ خیال نہیں کرتے کہ حرام ہے یا حلال ہے، معلوم نہیں چلتا. اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے کسی بھی طریقے سے ہم سے گزر جاتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی. کوئی سفارش، کوئی رشوت نہیں ہوگی، ناموں میں کوئی تشابہ نہیں ہوگا. وما کان ربک نسیا، ہم سوچا ہمارے نام تو بہت سارے ہوں گے، میرے رب سے بہت سارے مل جائیں گے. نہیں، تمہارے رب کو کوئی بھول لگنے والی نہیں ہے. فیصلہ ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا اعمال نامہ مل گیا. اگر کسی کو دائیں ہاتھ میں مل گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر دائیں ہاتھ میں نہ ملا تو ہائے اس کی زندگی افسوس، وہ روئے گا، چلائے گا، لیکن وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. ما یبدل القول، میرے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے. وہاں جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے، کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہوگا. عدالت کیا؟ عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لگی، کوئی جھوٹا گواہ نہیں آ سکتا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جب ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے